مسلح افواج تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ناروال اور سیالکوٹ کے دورے میں خطاب، کہا کہ مسلح افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں، ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کو تیار ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے فیلڈ ٹریننگ مشقوں کا معائنہ کیا۔ آرمی چیف کو مشق کے مقاصد اور انعقاد کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے فوجی جوانوں کے تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ پچھلے دنوں دھرنوں میں قانون پامال کرنے والوں کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹاسک فورس اجلاس میں گفتگو، کہا کہ بیلاروس کے صدر کے دورے کے وقت دارالحکومت پر لشکر کشی باعث شرمندگی ہے۔ عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس کی تشکیل دی جائے گی۔ انتشار پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی پر پیش رفت کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد سیف سٹی میں فورنسک لیب شامل کر کے اسے بین الاقوامی معیار پر لایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت اسلام آباد میں نیشنل ایکشن پلان کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کا جائزہ، نیکٹا اور صوبوں کے مابین کوآرڈینیشن بہتر بنانے کا فیصلہ، دہشت گرد تنظیموں کی سوشل میڈیا پر سرگرمیوں پر اقدامات کا فیصلہ۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات انتہائی افسوسناک ہیں۔ PTI ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے، یہ لوگ جب بھی سڑکوں پر نکلتے ہیں گند ہی مچاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا تحریک انصاف کو بیرونی قوتوں کی سرپرستی حاصل ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ملک سے باہر بیٹھے لوگ ان کی سیاست کنٹرول کرتے ہیں۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی ناکام بغاوت کے تمام ثبوت سامنے آ گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں کہ IG اسلام آباد، سیکرٹری داخلہ اور DPO اٹک کی پریس کانفرنس ناقابل تردید شواہد ہیں۔ سیکیورٹی فورس پر حملوں کے لیے غیر ملکیوں کو احتجاج میں لایا گیا۔ احتجاج میں شریک افراد تربیت یافتہ اور تخریب کاری کے ماہر تھے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے GHQ گیٹ حملہ کیس میں غیر حاضر ملزمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ غیر حاضر اہم ملزمان میں وزیر اعلیٰ KPK علی امین گڈا پور، شبلی فراز، عمر ایوب، فواد چودھری اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ کسی قیدی کو کھانے کی خدمت کے لیے مختص کرنے سے قبل جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی معائنہ لازمی قرار۔ محکمہ داخلہ نے قیدیوں کی جیل کے باورچی خانے اور غلہ گودام کے SOP جاری کر دیے۔ کہا گیا کہ قیدیوں کے کھانے کے لیے ہر جیل میں باورچی خانہ اور غلہ گودام موجود ہیں۔ باورچی خانے کی خدمت گاروں کے لیے TB، ہیپاٹائٹس اور ایڈز کا ٹیسٹ ہوگا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار، حصص بازار میں پہلی بار 1,04,000 کی حد عبور کر لی گئی۔ انڈیکس میں 850 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ میں 1,04,137 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ اسلام آباد پر چڑھائی ہوتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے، ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے تو مارکیٹ اس کا جشن مناتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا انڈیکس کے 1 لاکھ پار کرنے سے دنیا نے دیکھا پاکستان کی صلاحیت کیا ہے۔ جولائی تا نومبر تجارتی خسارے میں 7.39% کی ریکارڈ کمی، 5 ماہ کے دوران ملکی تجارتی خسارے کا حجم 8.651 ارب ڈالر رہا۔ ادارہ شماریات نے بیرونی تجارت سے متعلق اعداد و شمار جاری کر دیے۔ قوم کے خصوصی ہیرو ہمارا فخر ہے۔ معاشرے کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ خصوصی افراد کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معذور افراد کے عالمی دن پر پیغام، کہا کہ خصوصی ہیرو کی حوصلہ افزائی اور معاونت کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سرکاری حج اسکیم میں درخواستوں کی وصولی کا آج آخری دن۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق اب تک ملک بھر سے 54,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ درخواستوں کے بعد پروازوں کا شیڈول طے کیا جائے گا۔
بلوچستان کے علاقے چون میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.2 جبکہ گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات نے کراچی میں سردی کی انٹری کی نوید سنا دی. بدھ سے شہر میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق 4 دسمبر کو کراچی کا درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے. وادی سوات میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع. سیاحتی مقامات بدین، مہرین اور کالام میں ہر سو سفیدی چھا گئی. درجہ حرارت -0، علاقہ مکین گھروں تک محسوس. جیکب آباد اور میاں چنو سمیت گرد و نواح میں بارش. موسم سرد ہو گیا. اور پاک زمبابوے T20 سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا. سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.